ایک عورت ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ فراڈ کیا کرتی تھی، چکر کیا کرتی تھی، ہمیشہ اپنے شوہر کو دھوکہ دیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر جو بھی چیز گھر میں لاتا تو وہ فوراً ادھر ادھر کر لیتی اور شوہر کو بتاتی کہ غائب ہو گئی ہے، یا شوہر کے سامنے ہلے بہانے پیش کرتی۔ شوہر بھی بڑا شریف آدمی تھا، شوہر بھی اللہ کا ولی آدمی تھا، وہ درگزر کرتا، معاف کرتا۔ اس کی مجبوری تھی کہ ظاہر ہے بیوی سے کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کی محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ کے رسول سے حقیقی محبت ہوتی ہے، وہ درگزر کرنے والا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ ہر بار درگزر کرتا، وہ ہر بار وہ درگزر والا معاملہ کرتا، معاف کرنے والا معاملہ کرتا۔ خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میری بیوی ہی تو ہے، میری بیوی سے غلطی ہوئی ہے، میری بیوی سے یہ چیز غائب ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور آ جائے گی۔ آخرکار کرتے کرتے اس کے حالات بڑے تنگ ہو گئے۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ میں آج میرے گھر میں گوشت پکنا چاہیے۔ اس نے بازار سے گوشت خریدا اور بکرے کا گوشت خرید کر، بڑا مہنگا گوشت خرید کر اس نے گھر لایا۔ جب گھر لایا تو وہ بیوی 1 کلو گوشت تھا، بیوی نے فوراً آدھا کلو گوشت ادھر ادھر کر دیا، اور آدھا کلو جو گوشت بچا ہوا تھا، اس بیوی نے وہ آدھا کلو گوشت صحیح طرح بھون کے پکا کے، اس نے جب پکا کے رکھا تو شوہر نے کہا کہ میرے مہمان آنے والے ہیں، یہ گوشت جو 1 کلو میں نے لایا ہے، ایک آدھ مہمان ہوگا، ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب بیوی کو پتہ چلا کہ اس کے مہمان آنے والے ہیں، بیوی نے سوچا کہ آج میرے شوہر کی بےزتی ہونی چاہیے، آج میرے شوہر کے مہمانوں کے سامنے جو ہے عزت کی دھجیاں اڑ جانی چاہیے۔ بیوی نے کیا کیا کہ وہ جو گوشت بچا ہوا تھا وہ بیوی نے فوراً کھا لیا، اور جو گوشت اس سے بچ گیا وہ اس نے گرا دیا، ادھر ادھر کر دیا۔ تو جب مہمان آئے تو بیوی نے کہا کہ وہ جو آپ نے گھر میں بلی کا بچہ رکھا ہوا ہے، وہ بلی کا بچہ سارا کا سارا گوشت کھا گیا۔ اس پر وہ بڑا حیران ہو گیا کہ اتنا چھوٹا سا بلی کا بچہ ہے، وہ 1 کلو گوشت کیسے کھا سکتا ہے؟ اس نے کہا اچھا میں ابھی پتہ کرتا ہوں کہ بلی کے بچے نے گوشت کھایا ہے یا کسی اور چیز نے کھایا ہے، میں ابھی پتہ کرتا ہوں کہ بلی کے بچے نے گوشت کھایا ہے یا وہ کہیں اور چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً ترازو منگوایا اور بلی کے بچے کو ترازو میں رکھا کہ بلی کے بچے کا آدھا کلو وزن بھی نہیں تھا، اور کلو گوشت غائب ہونے کا بہانہ اس کی بیوی کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ آدھا کلو بلی کے بچے کا وزن نہیں ہے، اور تو کہہ رہی ہے کہ یہ بلی کا بچہ 1 کلو گوشت کھا گیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس نے فوراً گن اٹھائی، گن پٹی پہ رکھی، اور اس نے کہا مجھے فوراً بتا کہ یہ گوشت کہاں گیا ہے۔ اس نے کہا بتا جو گوشت میں لایا تھا وہ کہاں چلا گیا، کیوں تو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا کرنا چاہتی ہے؟ اس گوشت کا تو نے کیا کیا؟ فوراً جب وہ اس نے گن پر پٹی پر رکھی ہوئی دیکھی تو فوراً وہ گھبرا گئی اور ڈر گئی، اور کہنے لگی کہ حضرت وہ گوشت میں نے کھا لیا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ آپ کے مہمانوں کے سامنے آپ رسوا ہو جائیں، میں چاہتی تھی کہ آپ کے مہمانوں کے سامنے آپ ذلیل ہو جائیں، میں آپ کو پسند نہیں کرتی، اس وجہ سے میں ہر وقت اس طاق میں رہتی تھی کہ کس موقع پر میں آپ کو ذلیل کروں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا یہ معاملہ ہے، مجھے بتا جب وہ میری ماں پر الزام لگا تھا وہ کیا، اس الزام کی حقیقت کیا تھی؟ اس نے کہا ہاں اس الزام کی حقیقت یہ تھی کہ وہ چوری میں نے کی تھی اور الزام آپ کی ماں پر میں نے لگا دیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ بتا فلاں جگہ پہ میرے بھائی کو رسوا کیا گیا تھا، اس کی کیا حقیقت تھی؟ اس نے کہا آپ کے بھائی کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ کے بھائی پر بھی میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اس نے فوراً وہیں کھڑے کھڑے اس عورت کو 3 طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ تو میرے بہنوں اللہ کے واسطے تمہارا شوہر تمہیں پسند نہیں ہے، اس وجہ سے شوہر کو ذلیل کرنے کی کوشش مت کرو کہ کائنات کا رب اللہ تمہیں موقع دیتا رہتا ہے اپنی پسند کی وجہ سے۔ بعض دفعہ تم اپنی پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ تم ایسے ہیرے کو گوا دیتی ہو، بعض دفعہ تم ایسے اچھے انسان کو گوا دیتی ہو جس کو گوانے کے بعد تم ساری زندگی پچھتاتی ہو، جس کو گوانے کے بعد تمہاری زندگی میں ایک داغ لگ جاتا ہے جس پر تم ہمیشہ پچھتاتی رہتی ہو۔ ہمارے یہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک عورت کی شادی ہوئی ایک جگہ پہ، تو وہ لڑکے کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، تو اس نے اس لڑکے کے ساتھ اس کی بن نہیں رہی تھی، تو ہر وقت بس اس طاق میں رہتی، کوشش میں رہتی کہ کس طرح سے اس سے میری جان چھوٹے۔ آخرکار کرتے کراتے اس نے اس سے جان چھڑوا لی۔ جب دوسرے جو پسند کی شادی کرنے کے بعد اس کی زندگی جب اجیرن بن گئی تو تب وہ کہنے لگی کہ میرا جو پہلے والا شوہر تھا وہ تو ہیرا تھا، وہ تو قیمتی ہیرا تھا،
میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے اوپر جو اس قیمتی ہیرے کو میں نے کھو دیا ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ کے واسطے اپنے اوپر یہ ظلم مت کرو۔ تمہارا نکاح کسی کے ساتھ اگر ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرو، اپنی پسند کی شادی کرنے کی کوشش مت کرو، الا ماشاء اللہ پسند کی شادیاں چلتی ہیں، ورنہ اکثر شادیاں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو پسند کی شادیاں ہوتی ہیں وہ 1 سال کے بعد ان کی ہوا نکل جاتی ہے اور 1 سال کے بعد ان کی لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر شادیاں پسند کی میں نے دیکھی ہیں کہ وہ 1 سال سے زیادہ یا 2 سال سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ تو اللہ کے واسطے اپنے اوپر یہ ظلم مت کرو، جہاں آپ کے ماں باپ آپ کی شادیاں کروا دے وہاں اس شوہر کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرو، آپ کی زندگی بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔